السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 252 سے آج ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، وانک لمن المرسلین، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یا تم رسولوں میں سے ہو۔ اس سے پچھلی آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اس میں یہ بات ہمیں بتائی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ اس دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو آپ کی پیدائش سے نہیں بلکہ گویا کہیے کہ صدیوں پہلے کے واقعات ہیں۔ ان واقعات کا آپ کے علم میں آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے آج تاریخ موجود ہے، آج وہ ذرائع موجود ہیں جن سے یہ واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ موجود تھے وہاں یہ سارا انتظام نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس سے یہ بات سوچی جا سکے کہ ہاں یہ ان چیزوں کا علم آپ کو ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے ایسے سوالات آپ سے کیے پچھلے واقعات کے بارے میں جن کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا، اور ان سوالات کی غرض یہی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ علم آپ کو دے دیا جائے گا، آپ بتا دیں گے یہ بات کیا ہے۔ مثلاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے مشورے سے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، اور اس میں وہ سارا واقعہ بھی بیان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حالات پر اس کو چسپاں بھی کر دیا، اور اس کے اندر ان کے لیے رہنمائی کا بہت سا سامان بھی اللہ نے کر دیا اگر چاہیں تو۔ بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب پہلے پارے کے آخر میں یعنی 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ جب ابراہیم اور یعقوب اپنی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس مقام پر کہا سورہ آل عمران میں بات آئے گی، حضرت مریم کا ذکر ہوگا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جگہ جگہ یہ معاملہ آئے گا، تو یہاں بھی یہ بات اسی طرح ہے کہ جو واقعہ پیچھے بیان ہوا ہے اس کی سورس کیا ہے، یعنی آپ کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی، کیسے آپ نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے رکھا،
کس طرح سے اس واقعے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو آگاہی دی؟ تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی یہ ایک دلیل ہے، یعنی یہ سارے واقعات کا بیان ہونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہی بات ہے جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں، جو بات قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اور نتلوہا علیک بالحق، ہم اسے تلاوت کر رہے ہیں، ہم اسے سنا رہے ہیں آپ کو، علیک بالحق، آپ کو ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ۔ یہ جو ٹھیک ٹھیک ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کسی واقعے کو بیان کرنا کیا مطلب ہے اس کا، یعنی اس سے کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درس کا مطلب سبق ہوتا ہے۔ سبق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب عام طور پر تو ہم سبق سے یہ ہوتا ہے بھئی آج کا سبق، کل کا سبق، ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ سبق پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اصلاً کیا چیز ہے سبق؟ یعنی آدمی کا بھئی آپ نے کوئی سبق نہیں لیا، آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، یعنی کسی واقعے سے، کسی بات سے، کسی پہلو سے آدمی یہ بات کہتا ہے سبق سیکھنا، سبق سکھانا، اچھا سبق سکھایا جائے گا، یعنی آدمی کو اس کے بارے میں، یعنی اس سے جو کچھ دینا مقصود ہے، جو چیز اس سے حاصل ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ پیغام اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو اب اس واقعے کے اندر جو پورا واقعہ بیان ہوا، اب یہ تاریخ بیان نہیں ہوئی ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ پچھلی قوموں کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر سی بات اس کا انداز دوسرا ہوتا۔ تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تاریخی واقعات بیان ہوتے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو سبق اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو نصیحت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جو عبرت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قصے کی تفصیلات بھی نہیں جاتے، بلکہ ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں جو چیزیں نصیحت کے لیے ہیں، جو چیزیں عبرت کے لیے ہیں، جن سے آدمی کو سیکھنا ہے۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ابھی ہمارے سامنے آئیں گے آگے قرآن مجید میں، اور ہر واقعے کے بارے میں تفصیل کا معاملہ کہ جزیات تک بات چلی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف وہی باتیں اس میں بیان ہوں گی جو آدمی کے لیے ضروری ہیں، جو اہم ہیں اور جن سے اسے کوئی نصیحت لینی ہے، کوئی عبرت پکڑنی ہے۔ تو یہ پورے واقعے کے اندر جو پیچھے گزرا ہے، اس میں بھی اہل ایمان کے لیے سبق موجود تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے اس مقام پر کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا، اور گویا غزوہ بدر کے تناظر میں غزوہ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں انہیں سنا دی ہیں، اور انہیں یہ بات جان لی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ، قلیل گروہ جو ہے کثیر گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ چھوٹا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو یہ ایک بات، اور پھر یہ واقعہ بن کر بھی سامنے آئی، صرف ایسا نہیں کہ یہ اصولی طور پر بیان ہو گئی ہے، بلکہ واقعہ بن کر سامنے آ گئی کہ ہاں داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اس کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ یہ سارا منظر جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور آخر میں کیا کہا؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات بامقصد ہوتی ہیں، اللہ کی آیات نے سبق سیکھنا ہے، تو یہ بتایا جا رہا تھا۔ اور پھر فرما دیا نتلوہا علیک بالحق، ہم اسے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں۔ اور کئی مقامات پر یہ حق کا لفظ آئے گا، پھر ناحق بھی کوئی بات ہوتی ہے، قرآن میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پھر یہ لفظ کیوں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے لاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آئے گا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں ذرا آدم کے دو بیٹوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک، پھر حق کا لفظ آیا ساتھ میں، یعنی کس مقصد کے لیے؟ تو یہ بنیادی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر کہہ دیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً، یعنی یقیناً کیا ہے؟ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب کوئی مانے یا نہ مانے، مشرکین مکہ مان نہیں رہے ہیں یا یہودی نہیں مان رہے ہیں، تو کوئی مانے نہ مانے، آپ بہرحال اللہ کے رسول ہیں، یہ بات طے شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دی گئی ہے، اور اس کی دلیل بھی دی گئی کہ یہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ وحی آپ پر آ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا اور سنا رہے ہیں، وہ واقعات
جن کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ وہ واقعات جان سکیں اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں. تو یہ گویا رسالت کی دلیل. اب انہی رسولوں کے بارے میں فرمایا آگے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں تو فرمایا یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے دیے. اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو ایک دوسرے سے, سارے رسول ہیں, سب کا اپنا ایک مرتبہ ہے, سب کا اپنا ایک مقام ہے. جس مقصد کے لیے آئے ہیں رسالت کا پورا ایک عقیدہ ہے. رسالت کے عقیدے کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بات آئے گی اور یہ بات واضح کی جائے گی کہ رسالت کا عقیدہ اصلاً کیا ہے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت, یہ ایمان ہے نا, ایمانیات ہے یہ. تو رسالت کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایسے افراد کو منتخب کیا جسے اس نے خود چاہا, اس نے منتخب کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, اور پھر مزید اور جو ذمہ داریاں دیں عمل کر کے بھی دکھائیں, اور اگر موقع ملے تو اسے نافذ بھی کر کے دکھائیں. یعنی سارے کام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے لیے. کسی سے پہلے مرحلے پر کام ختم ہو گیا, کسی کا دوسرے مرحلے تک پہنچا, کسی کا آخری مرحلے تک پہنچا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے. رسول کوئی اپنی کوشش سے, اپنی محنت سے نہیں بنتا ہے کہ صاحب بڑی محنت کی اور رسالت کا مرتبہ حاصل ہو گیا, رسالت کا درجے پہنچ گئے, اب جو ہے رسول بنا دیے. ایسا نہیں ہے, یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اور وہ خود جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے, اسے رسول بناتا ہے, اور پھر اس کی تعلیم تربیت یہ سارا انتظام کرتا ہے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ وہ سارے انسان ہیں, اور انسان ہونے کے ناطے سے ان کی کاوشیں ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کی قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. آسان کا ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک مشین ہے, اس کے اندر کچھ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے, اب اس کے مطابق کام کی چلی جا رہی ہے. ایسا نہیں, انسان ہے, حساس دل کے مالک, اور تمام جو حالات و واقعات ہیں اس سے متاثر ہونے والے. یہ بات ہمارے سامنے کہ رسولوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, ظلم کیا گیا, تو ظاہر ہے انہیں تکلیف ہے, جو پہنچائی جاتی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی قتل کر دیا گیا تو قتل بھی ہو گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے انبیاء, بنی اسرائیل کا یہ جرم سامنے لایا گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء میں سے کتنوں قتل کیا انہوں نے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہاں ہو جائے تو ہو گیا, اللہ نے ہونے دیا تو ہو گیا, اور جب اللہ نے چاہا کہ نہ ہو تو کوئی کوشش کر کے بھی نہ کر سکا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا مگر نتیجہ کوئی نہ نکلا, یہ اللہ کا انتظام تھا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں تھا اس کے اندر. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. تو یہ اللہ کے حکم سے کام ختم ہو گیا. اللہ نے تو غرض یہ کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے, لیکن یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا بادشاہ نے. اب یہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہونے دیا جائے تو کام ہو گیا. تو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے اور اپنے اس کے انتظام, اپنے معاملات ہیں, اپنے منصوبوں کے تحت کسی کو وہ کہیں بچاتا ہے اور کسی کو کبھی کوئی وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے, اسے شہادت کا منصب مل جاتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ سارے اللہ کے معاملات ہیں. تو رسول کا معاملہ یہی بتا دیا کہ یہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبعوث کیے, ان کے بارے میں کہ یہ ان کو اللہ نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے دیے. منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں ہمیں کہ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا, اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے. اب یہ ہم کلام ہونے کی بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ, اللہ سے کلام کہا, یعنی تو اس اعتبار سے. اور یہ بات ایسی نہیں کہ روبرو, ایسا نہیں ہے, اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر آتا بھی ہے. تو یہ بات اسی اعتبار سے ہے کہ ہاں انہوں نے سنا, اللہ نے ان سے براہ راست یعنی فرشتے کے بغیر بات کی, کلام کیا, تو یہ اللہ نے ایک مرتبہ دیا, انہیں ایک مقام ملا. تو غرض یہ کہ کسی کو کسی طرح, کسی کو کسی طرح, یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو بڑھائیں, کسی کو گھٹائیں, کسی کو ایسا کریں, کسی کو ایسا کریں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی غلو میں مبتلا ہوتا ٹھیک ہے,
اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے دیے بلند مرتبہ، ایک کو بڑھ چڑھ کے دیے، کسی کو کسی پر، کسی کو کسی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات کے اندر جو ہے آپ کو فوقیت دی ہے، لیکن دی ہے اپنی جگہ پر، یہ کسی کو کسی اور معاملے میں دے دی، یعنی یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ غلو کا جب معاملہ ہوتا ہے تو غلو میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پھر کسی کو بڑھاتا ہے، کسی کو گھٹاتا ہے، اور پھر ایسی ایسی باتیں۔ اور شاعری جو ہے یہ تو ہے ہی، اس میں تو بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جب کہتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی اللہ کے حضور سارے نبی یہی پیغام دیتے ہوئے آئے کہ اللہ کے حضور، تو یہ بات کہنا اور اس طریقے سے یہ بالکل یہ یعنی ویسے ہی غلط ہے، اور پھر اس طرح سے کہنا یعنی رسولوں کو ڈیگریڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس کو، آپ نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے آپ بلند درجے دیے اللہ نے، اور جب آپ کے فضائل بیان ہوں گے تو ہوں گے اپنی جگہ پر، ان کی بات کی جائے گی کہ ہاں اللہ نے آپ کے لیے یہ مرتبے آپ کو دیے، یعنی جیسے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ تو یہ اپنی جگہ پر یہ بات اللہ کا منصوبہ ہے یہ کہ اللہ نے ایسا کہ آخر میں آپ کو رکھا ہے خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے آپ کی شریعت میں بہت سی آسانیاں رکھی ہیں، یعنی آپ کو سارے عالم کے لیے بنایا، یعنی رحمت للعالمین بنا دیا۔ اب باقی اپنے قوم کے اندر آتے ہیں، ایک محدود وقت کے لیے آتے ہیں اپنے، یعنی ان کا ایک اس کا جو جسے کہیے کہ ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ اس کے اندر اس اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن آپ کا معاملہ کیا تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے اور قیامت تک آنے والے۔ تو یہ الگ الگ مسائل کہ آدمی اس طریقے سے کوئی ایسا کام کرے جس میں رسولوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے، سب کو مانتے ہیں، سب سے عقیدت رکھتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کے مرتبے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کو کتنا بلند دے، کسی کو کیا دے، لیکن سب اللہ کے رسول ہیں اور سب جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے حضور رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی بات یہاں پر بتا دی اور فرمایا اب اسی طرح سے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دیے اور کسی سے کلام کیا اور کسی کو کسی اور طرح، ورفع بعضهم درجات، کسی اور طرح اس کے درجات بلند کیے۔ پھر اب بات ہو رہی ہے وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی اب یہ کیا معاملہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، خصوصی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہمیں کہ ہم نے عیسیٰ کو آخر میں، یعنی بنی اسرائیل میں آخری رسول عیسیٰ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی اس اعتبار سے تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے روشن نشانیاں عطا فرمائیں اور روح القدس یعنی روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھ دی، یعنی ابراہیم ویسے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، خود وہ اپنی روح بھی ان کی پاکیزہ روح رکھتے ہیں وہ۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے اور پھر ان کی مدد بھی کی ہے روح القدس سے، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو بہت سی باتیں اس تفصیل کے اندر آتی ہیں کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں بنی اسرائیل کے شر سے بچانے، ویسے تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اپنا کام ہے یہ، لیکن یہ کہا کہ ہاں مدد کی۔ اب اس کے بعد اصل جو بات آ رہی ہے وہ اب ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ اللہ نے رسول بھیجے اور ایسے رسول بھیجے، ایسی نشانیاں ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک بھیجے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی اب یہ کام اب نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی جو بعد میں ہوا، انبیاء آئے، رسول آئے، لیکن ہوا کیا، ان رسولوں کے بعد کیا معاملات ہوئے، اختلافات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتا، اگر ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں اختلاف کرتے، لڑتے، ایسا نہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آپس میں لڑتے ان رسولوں کے آ جانے کے بعد، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی اللہ کی مشیت اس میں جبر نہیں تھا۔ تو لہذا رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی اللہ چاہتا تو نہ کرتے، لیکن اللہ نے روکا نہیں، یعنی زبردستی نہیں روکا۔ تو کیا بات آ گئی درمیان میں، یہ ایک جملہ الگ سے آ گیا، یعنی اس کے بین و ستور ہے یہ، ورنہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ فرما دیا کہ جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں نہ لڑتے، پھر لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ وہ آپس میں لڑے، انہوں نے باہم اختلاف کیا۔
پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے واللہ یفعل ولکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی یہ کیا بات ہے، اللہ چاہتا تھا کہ لڑیں؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی آزمائش کی جائے، انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ صحیح غلط بتا دیا، صحیح غلط بتا دیا، سمجھا دیا، اب چھوڑ دیا. اب دیکھیں کہ اب اپنی مرضی سے صحیح کو طرف جاتے ہیں یا غلط کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مضمون اس سے ذرا سا ہٹ کے اس طرح بار بار بیان کیا ہے کہ ہم نے انہیں راستے دکھا دیے، اب ان کا انتخاب ان پہ چھوڑ دیا، صحیح راستے پہ جاؤ یا غلط راستے پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو الگ الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی دونوں کو واضح کر دیا. اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یعنی اس میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اب جب رسول آئے، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت واضح کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اختلاف کیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ آدمی سوچتا ہے نا یہ رسول آئے، کتابیں آئیں اور اس کے بعد بھی پھر اختلاف ہو گئے، ایسا کیسے؟ کتاب آج ہی موجود ہے، آج ہی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ بات کہ اس کا کیا بنیاد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہدایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو جو آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کا استعمال صحیح یا غلط، یہ معاملہ ہوا ہے. تو اللہ نے دوسرے مقامات پر یہ بات بتائی کہ یہ جو اختلاف کیا وجہ کیا تھی، پیچھے بھی ہم پڑھ گئے ہیں، بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آدمی اپنے حق سے تجاوز کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، اپنے آپ یعنی دوسروں کے حقوق پر جو ہے انہیں غصب کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. تو اللہ نے بنایا ہے اور سب کی ذمہ داریاں الگ الگ دی ہیں، ختم بات. یعنی کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ جو ہے حاکم بن جائے، دوسرا محکوم بن جائے. انتظامی طور پر ہے یہ سارا معاملہ، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ جو اصول بتا دیے، جو ضابطے بتا دیے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے اور کوئی اپنی زبردستی کوئی کسی پر ایسی جو ناحق ہو کرنے کا مجاز نہیں ہے. اسی دائرے میں جو اللہ نے رکھا ہے اس میں کرے گا. یعنی شوہر اور بیوی کے معاملے میں بھی دیکھیں ہم، اللہ نے واضح طور پہ کہا الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ نے قوام بنایا انہیں عورتوں، مگر یہ بات کہ کوئی ناجائز معاملہ کرے، کوئی انتظامی معاملات کے اعتبار سے انہیں اللہ نے فوقیت دی ہے، گھر کا ایک نظام ہے، لیکن اگر وہ زیادتی کریں گے، ان کے حقوق کو پامال، جو اللہ نے ان کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، پامال کریں گے، اگر ان حقوق کے خلاف جائیں گے تو ظاہر اللہ حساب لے گا ان سے، یعنی جو کرے گا زیادتی. تو بہرحال ہوتا یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے بعد اس کے پورے نظام کے باوجود یہ زیادتیاں کی ہیں. اگر آج اللہ کا نظام جو اللہ نے دیا ہے نا، ہدایات کیا ہیں؟ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کے طریقے ہیں، اگر یہ آج قائم ہو جائیں، موجود تو ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت سے کوئی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، استحصال ختم ہو جائے گا، ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ جو اختصاص اپنے لیے خصوصی اپنے حاصل کر رکھے ہیں، یہ سارے جو خلاف حق ہیں، یعنی اللہ نے ضابطہ رکھا ہے نا، قاعدہ رکھا ہے، اس کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. لہذا کیا چیز ہو جائے گی؟ یہ آدمی پتہ چلا کہ عام آدمی کی سطح پہ آ گیا. ہمارے سامنے یہ سارا پورا ایک مثال، ایسا نہیں کہ صرف ایک کتاب میں لکھا ہے، عملاً پورا نظام موجود ہے، عملاً پورا نظام موجود ہے، اور اس نظام پر عمل درآمد کر کے صحابہ نے دکھا دیا ہے. صحابہ نے خلافت راشدہ جب قائم رہی، جب تو مثالی بات ہے یہ، اس کے بعد بھی رہی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. اب وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جب اگر کسی نے اپنے مرتبے سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا اور زیادتی کی کسی پر، تو سر عام بدل دلوایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جو ان کے گورنر تھے، مختلف مقامات کے علاقوں کے، حج کے موقع پر سب کو بلاتے
اور وہاں پر معاملہ ہوتا کوئی شکایت ہو تو پیش کرو اور ہاتھ کے ہاتھ فیصلے، یعنی تحقیق کر کے تسلیم کرا کے اور فیصلہ اسی وقت ہے. تو یہ ان کا جو مخصوص جو ان کا جملہ ہے، یعنی جس میں انہوں نے کہا لوگوں اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے انہیں اپنا غلام بنا لیا. کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی پر کسی کو ایسی فوقیت نہیں کہ وہ اس سے اپنی مرضی سے جو ہے پابند اسے کر کے اس سے کوئی خدمت لے. ہاں جو حقوق ہیں اس کے تحت معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بغیم بینہم کی بنیاد پر لوگوں نے کیا. تو اگر اللہ چاہتا کہ یہ نہ ہو تو نہ ہوتا. کوئی کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں، لیکن اللہ نے چونکہ آزاد چھوڑا ہے اور دنیا آزمائش کی جگہ بنائی ہے، لہذا کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی زیادتی سہتا ہے، دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی حق پہ چلتا ہے، کوئی باطل کے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی حق کا ساتھ دیتا ہے، کوئی باطل کا علم اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آزادی دے رکھی ہے، ورنہ اگر پابند کر دیتے تو مجال نہیں تھی کسی کو کام کر لیتا. لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے آزاد چھوڑا ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو اس مقام پر بتائی گئیں، اور یہاں پر گویا ایک مضمون اس طرح سے مکمل کر دیا گیا کہ ہاں اگر لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ساری باتوں کے باوجود، تو یہ سارا تو ہوتا ہے پہلے سے، یہ معاملہ اللہ نے چھوڑ رکھا ہے. اگر یہ پہلے کتابیں نازل ہونے کے بعد ان کے ماننے والوں نے اختلاف کیا آپس میں، جو پچھلے ہوتا یہی رسول آئے نوح علیہ السلام کے بعد کون بچا تھا؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اہل ایمان بچے تھے، مگر بعد میں پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کچھ عرصے کے بعد. جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، پھر بگاڑ ہوا، پھر اللہ نے رسول بھیجے بنا کے پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، پھر لوگوں نے بگاڑ کیا. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ تو چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لہذا انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے. آزمائش یہ پورا اترنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ضد اور تعصب کو چھوڑ دے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق معاملات کو چلائے تو معاملات ٹھیک چلیں گے. تو یہ پیغام ہے اسے بس. اب اس کے بعد آج کی آخری آیت ہے اور آگے مضمون تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور اہم آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. اب وہاں تو بات ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی بات ہوئی، ان کا واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد اب یہ بتا دیا آپ کی رسالت کی بات. اب یہاں سے اللہ نے براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو بات یہ کہ اب یہ معاملہ کس سے ہو رہا ہے؟ اہل ایمان سے ہو رہا ہے، کسی اور سے بات نہیں ہے. اب براہ راست ہماری بات ہو گئی شروع. اب ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو. اچھا، انفاق کا مضمون پیچھے بھی گزرا ہے، آگے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے. آگے اب جو آیات آئیں گی ہمارے سامنے، اس کے اندر ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ انفاق کے بارے میں اصول، ضابطے، قاعدے اور مالی جو قوانین ہیں وہ سارے ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ فضل ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھرپور انتظام کیا، یعنی پورے طریقے سے انہیں سمجھانا کہ کوئی شخص کسی بھی سطح کا یعنی کیفیت اس کی ہے، ذہنی سطح، یعنی کوئی زیادہ جینیس ہے، کوئی کم ہے، یعنی سارے، لیکن اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کسی کو یہ شکایت نہیں ہو سکتی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو اب آگے اس میں پہلے تو آیت الکرسی ہے، اس کے فوراً بعد اس آیت کے بعد اللہ کی وحدانیت، اس کا علم ہے، اور اس کے بعد پھر حق، اور یہی بات آ جائے گی سامنے کہ ہاں یہ جو رشد اور غی، جو ہدایت اور جو یہ گمراہی کے دو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں کیا مثال دی ہیں. اور اس کے بعد پھر پورا انفاق کا چیپٹر شروع ہو جائے گا. یعنی پھر جو ہے 2 رکوع اس میں انفاق کی بات ہوگی، تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ سود کو حرام قرار دیں گے، اور چوتھے رکوع میں پھر مالیات کی بات آ جائے گی. تو گویا آخر تک اب یہ مالیات کا معاملہ ہے. کس لیے کہ اسلام کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہے، اہم مقام ہے. اور ویسے بھی دنیا کے اندر سارا جھگڑا اسی کا ہے، سارے معاملات ہی چل رہے ہیں. آج جو صورتحال ہے، یعنی زیادتیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ یہی زیادتی کا معاملہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ مفادات اس کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سارے سب خود اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے. تو اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے اور وہ اپنا ایک تصور مال لوگوں کو بتاتا ہے.
اور ان کے ذہنوں میں اتارتا ہے، اس کے بعد پھر احکامات دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر پہلی بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفقو، خرچ کرو، انفاق جو ہے یہ پہلے بھی تھوڑی سی بات اس پر ہوئی ہے کہ انفاق کا معاملہ یہ نون فے قاف نفق سے ہے یہ، اور نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، اور سرنگ کا یا منافق بھی اسی سے ہوتا ہے، اسی سے لفظ سے نکلا ہے۔ نیفق یعنی جو نیفا ہوتا ہے پیجامے کا، اسے بھی نیفق کہتے ہیں، اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں۔ تو اصلاً اس کے اندر جو بات ہے وہ کیا ہے، یہ یعنی انفاق میں ایک راستے سے آتا ہے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی سرنگ میں بھی یہی ہے، نیفق میں بھی یہی ہے، منافق کا بھی یہی معاملہ، ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا دین میں سے۔ اور مال کا یہ نہیں اس کی جیب میں ایک بس آیا تجربے میں باہر ہی نہیں نکلتا، آیا اور گیا، اس کے پاس آتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ مال جمع کرنے کا مزاج نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ انفاق کیا ہے، یہ لفظ ایسا استعمال کیا جس کے اندر یہ پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ تو بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، خرچ کرنا، اور جب انفاق اسلام کہتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس میں اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ رزقناکم، رزق کا جو معاملہ ہے، رزق ویسے تو عام طور پر رزق کا مطلب ویسے کہیں گے تو جو دیا ہوا، اللہ نے جو دیا ہوا، تو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اور یہ لفظ رزق جو ہے صرف کھانے پینے اور مال اور دولت کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہدایت بھی اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، علم بھی اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، صلاحیتیں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے نا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہر چیز کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ آگے آئے گا سورہ آل عمران میں 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو، وفاداری کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہیں، یعنی انہیں خرچ کرو یا خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مال بڑی چیز ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے وقت بڑی چیز ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے اپنی انا بڑی چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے آرام بڑی چیز ہوتا ہے۔ بھائی پیسے لے لو، ٹائم نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی ان کا یہ تصور ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بات اللہ نے کہا ہر چیز، ہر معاملہ، تو یہاں تو خصوصیت سے مال کی بات ہوئی ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ کے راستے میں، تو وقت بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگیاں لگائی ہیں، اگر صرف مال دے کے ایک طرف ہو جاتے بھائی پیسے لے لو ہم نہیں جائیں گے تو بات نہیں چلے گی۔ جو جا سکتا ہے اسے جانا ہے، اس راستے میں کام کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، یعنی چیزیں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی، مال بھی اس میں سے خرچ کرنا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو غرض یہ کہ یہ یہاں پر ایک پہلو تو یہ سامنے رہنا چاہیے کہ خرچ کرنا، اور یہ خرچ کرنے کے معاملے میں خاص بات یہاں پر اللہ نے کہی۔ اچھا، پھر یہ بات بھی مما رزقناکم کا جو معاملہ ہے سب اللہ نے دیا ہے، آپ کے اپنے پاس سے کچھ اس میں سے کہا جا رہا ہے بھائی اپنا مال، تو ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں خالی ہاتھ آتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یہ بات بھی آج ہم کیا کہتے ہیں، یعنی مادے کو نہ پیدا کر سکتے نہ فنا کر سکتے، جو دنیا میں ویسے ہی ہے نا، آئے جو کچھ تھا موجود، جو ملا ہمارے اختیار میں آیا، استعمال کیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی بات ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے تصرف میں آیا اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی کچھ ہمارا اپنا کوئی اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان بناتا ہو۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک الگ ہی موضوع بن جائے گا۔ جو کہتے ہیں نا ایجاد کچھ نہیں کرتا انسان دریافت کرتا ہے، چیزیں موجود ہیں، انہی چیزوں کو کیسے، یعنی انہی چیزوں کو آدمی کس طرح ترتیب دیتا ہے اور کوئی نئی چیز بنا لیتا ہے۔ یا کوئی چیز ایسی موجود ہے زمین کی تہوں میں پڑا تھا، یہ پیٹرولیم میں اللہ نے آج گیس یہ آج نکل رہی ہے، یہ آج بنائی ہے انسان نے، بھائی انسان نے تو کچھ بھی، انسان نے اسے دریافت کر لیا ہے، یعنی اب اس کے لیے
اب وہ قوانین جس کے تحت سارے نظام تو یہ اللہ کے اپنے رکھے ہوئے کائنات میں نظام ہے. تو غرض یہ کہ سب اللہ کا دیا. تو ایک بات تو یہ تصور جب واضح رہتا ہے تو آدمی کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ آئے تھوڑی دیر کے لیے اور ان چیزوں کو استعمال کر کے جانا ہے. سب اللہ کا دیا ہے تو لہٰذا جس نے دیا اس کے راستے میں خرچ کرنے سے یا اس راستے میں لگانے سے پیچھے نہ رہو, چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو. کل ہاتھ سے نکل جائے گا, کیا کرو گے؟ کل اگر آدمی کی مہلت عمر ہے, ختم ہو گئی, یا اگر اس کو علاوہ بھی چھوڑ دیجئے, آج صحت ہے نہ رہی, صحت ہے نا اللہ نے دے رکھی ہے, نہ رہی تو کیا کریں گے؟ فرصت ہے, اگر ایسے حالات پیدا اللہ نہ کرے کہ آدمی بس وقت ہی نہیں ہے, کیا کریں گے؟ دنیا میں تو آج بہت کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں غزہ کو دیکھ لیجئے, ایران کو دیکھ لیجئے, اور دیگر دیکھ لیجئے, شام کو یعنی جو حالات گزرے ہیں لوگوں پر. کشمیر کو دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں, کیسے حالات سے گزر رہے ہیں لوگ, گزرے ہیں, کیا معاملات ہیں. بڑے امن کے ساتھ, بڑی عافیت کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, پوری زندگی گزار دی ایسی. یعنی اللہ نے سہولتیں, آسانیاں, آسائشیں, آرائشیں سبھی کچھ دے رکھا ہے. دوسروں کو ادھر کمپیئر کریں تو پتہ چلتا ہے. تو ایمان کے ساتھ ایمان بھی دے رکھا ہے, سب سے بڑی چیز. تو غرض یہ کہ یہ بات ہے. یہ اچھا دوسرا پہلو کیا آ رہا ہے اس میں؟ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع, اس دن کے آنے سے پہلے, اس دن کے آنے سے پہلے. کس دن کے آنے سے پہلے؟ اب اللہ نے دن کا نام کیا لیا کوئی یہ نہیں بتایا. آگے یہ مضمون آتا ہے سورہ منافقون میں, وہاں آتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت, اپنی موت سے پہلے. وہاں یہ بات واضح کیا. یہاں اللہ نے کسی اور انداز سے بیان کیا, پہچانے سمجھانے کی بات ہے. یہاں کسی اور کوئی اور بات ہے. کیا کہا؟ اس دن کے آنے سے پہلے ان یاتی یوم, وہ دن آئے, قبل اس کے کہ وہ دن آئے, لا بیع, جس میں تجارت نہیں ہوگی. یہ بیع و شرع جو ہے, خرید و فروخت جو ہے, یہ لا بیع, تجارت نہیں ہوگی. اس دن کی اللہ نے یہ صفت خصوصیت بیان کی. یہ کیا خاص بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن کون سا ہے جس میں تجارت نہیں ہوگی. آخرت کی بات ہو رہی ہے, یوم حشر کی بات ہو رہی, لیکن تجارت کا کیا پہلو ہے اس کے اندر؟ تجارت کو اللہ نے یہاں رکھا ہے یوم لا بیع, تجارت نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے تجارت کا کوئی خاص پیغام ہے, کوئی خاص بات ہے. تو ایک تو آ جائیے سورہ توبہ آیت 111, سورہ توبہ آیت 111, پھر سورہ صف دوسرا رکوع پہلی آیت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے آیت 111 سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لی ہیں. خرید و فروخت آ گئی نا, یہ تجارت ہو گئی ہے. یعنی اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے. سورہ توبہ آیت 111 ان اللہ اشترى, یہ شرع بیع و شرع جو ہے یہ تو ہم نے خرید لیے ان سے مال اور جان جنت کے بدلے. اب یہ گویا سودا ہو گیا کہ مال اور جان اللہ کے حوالے اور جنت ہمیں ملے گی اس کے بدلے میں. اب یہ الگ بات ہے, اس کے طریقے قاعدے کیا مطلب ہے اس خرید و فروخت کا, کیا ہوگا. اللہ ہی کی دی ہوئی ہے بھائی, مال بھی اللہ کا دیا, جب چاہے واپس لے لے گا. جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے, جب چاہے گا واپس بلا لے گا. آدمی کے بس میں کیا ہے. لیکن ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اور اس جان کو ہمارے حوالے کر کے ہمیں ایک اختیار دے دیا ہے. ہمیں ایک اختیار دے دیا ہے محدود. جب موت آئے گی تو آدمی جی نہیں سکے گا, یعنی یہ بات کی بات نہیں ہے اس کے. محدود اختیار کیا ہے یہ؟ اب یہ مال میرے پاس ہے یہ, اور جان کا مطلب نہیں, یہ جسم اور یہ وقت میرے پاس ہے, عمر میرے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اس میں چاہے اپنی مرضی چلاؤ, چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرو. تو اصل جو چیز آدمی بیچ رہا ہے وہ کیا بیچ رہا ہے؟ مال بھی ہمارے پاس ہے, جان بھی ہمارے پاس ہے. کیا بیچ رہے ہیں؟ اختیار بیچ رہے ہیں. کیا بیچ رہے ہیں؟ اختیار. اب یہ آپ ہی کا ہے, ویسے بھی آپ کا ہے, اور اب اس پر آپ کا اختیار چلے. بھائی آپ کو بیچ دیا, اب یہ چیز آپ کو بیچ دی, لیکن ابھی آپ کے کسٹڈی میں ہے, آپ کے پاس ہے. تو کیا مطلب ہوگا؟ بھائی یہ چیز تو اب آپ کی ہے, جیسے آپ کہیں گے ویسے کام ہوگا. میں نے بیچ دیا آپ کو, کوئی سودا کر لیا, کوئی سودا کرنے کے بعد اب سودا کے
اس کی قیمت وصول کروں گا، یعنی جو سودا ہے یہ، اب یہ میری حفاظت میں یا امانت کے طور پر یہ میرے پاس ہے، تو اب کس کی مرضی چلے گی؟ جس کو بیچا ہے. تو اب یہی تصرف کا معاملہ جو ہے، یہ جو تصرف کا جو اختیار تھا اپنی مرضی، اب میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. یعنی اب اس مال پہ اور اس جان پر یہ ہے سودا. اب اگر کوئی کہے نہیں بھائی نہیں، میرا اپنی مرضی، میرا مال، میری جان، میرا اپنا، میرا جسم، میری مرضی، میرا فلانا، میرا یہ، اور میرا اختیار، میرا، یہ ہے نا انسان ہمارا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہی کہہ رہے تھے، بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا ہمیں اپنے مال پر تصرف کا اختیار نہیں ہے؟ یہ ہمارا مال ہے، جو چاہے کریں، صحیح کریں غلط کریں، ہماری مرضی. لیکن یہاں کیا ہے، یہ نہیں، ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی. اس لیے ویسے بھی اس کا تھا، لیکن ہم نے جو اختیار اس نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اسے جنت کے عوض اللہ کو بیچ دیا ہے. تو یہ کیا ہو گئی بات؟ یہ تو یہ تجارت کہاں پر ہے؟ دنیا میں. دنیا میں یہ تجارت ہے. آج ہم نے اللہ سے یہ تجارت کی ہے. اگر کسی نے اس تجارت کو اس طرح نہیں کیا، یا شعوراً نہیں کیا، یا یہ کہ بیچنے کے باوجود اپنی مرضی چلائی، تو سودا تو فسخ ہو جائے گا نا. یہ یعنی معاہدہ ہے. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اب کوئی کہے حشر کے دن آج کر لیجئے مجھ سے یہ سودا. سودا کرنے کی جگہ تو دنیا ہے، سودا تو یہاں پر ہوگا. آخرت میں اگر کوئی کہے آج، اس دن کا ایمان لانا کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس دن کا کسی کو یہ سودا کرنا کوئی نفع نہیں. آج سورہ صف کی آیت بھی سن لیجئے، جس میں بات ہو رہی تھی، کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. ساری باتیں اہل ایمان سے ہیں. اب یہ ساری یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت کے لفظ کے ساتھ ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. یہی مطلب ہوا نا، یہی بات ہے. سورہ توبہ کی آیت 111 میں آج کے یہی مضمون آتا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ نے ہمیں کام دے کے بھیجا ہے. اب اپنا مال جان کہاں لگانا ہے؟ اس راستے میں لگانا ہے، باقی سب چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں ہے، کچھ بھی پینا نہیں ہے، آپ کو گھر بار نہیں بنانا ہے، آپ یہ سب اپنی جگہ چلیں گے. لیکن جو اصل بات ہے، جو اصل کام ہے، وہ کام کیا جاتا رہے گا. جو اصل کام ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے ہیں؟ کم کیے ہیں؟ اتنے نکاح کرنے کے باوجود، یعنی ان کے جو حقوق ہوں گے وہ بھی ادا کیے ہوں گے. اللہ کے دین کے غلبے کی مسلسل جد و جہد ہے. کون سا کام ہے جو آپ نے نہیں کیا ہے؟ بھائی میں تو یار فرصت ہی نہیں ملتی، گھر سے، یا تو ایک بیوی سے فرصت نہیں ملتی ہے، ایک گھر سے فرصت نہیں ملتی ہے، چند بچوں سے فرصت نہیں ملتی. یہی حالات ہے نا یہ ہمارے. یہ آدمی اس کام، بھائی یہ بھی تو آخر اللہ، یہ بھی تو یہی کام ہے نا. اصل کام کو کے ساتھ یہ کام ہے. اصل یا کاموں میں سے ایک چھوٹا سا کام ہے یہ. اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور خوب جو ہے تم اپنے یہ نکاح کرو، بچے پیدا کرو، اور یہ کماؤ اور گھر بناؤ اور یہ کرو اور یہ کرو. یہ تو اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. قرآن پڑھتے جائیے، اللہ نے تو یہ کہا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں مال، اور یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اور جہاد نام کس چیز کا؟ بات ہو چکی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایک نہیں، آپ 10 آیات ایسی پڑھیں گے جس میں یہ بات سامنے آ جائے گی. تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن تجارت نہیں ہوگی، آج سودا کرو اور اس سودے کو نبھاؤ. یہ نہیں کہ سودا بھی کر لیا، مال بھی ہمارا، مرضی بھی ہماری. جب آپ کا مال ہے تو آپ کی مرضی ہے، بیچ دیا آپ نے تو آپ کے ہاتھ. تو یوم اللہ بھائی، تو یہ مطلب ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے. تو یعنی زندگی کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور آج یہ کام کرو. اور پھر مزید اس کی صفات کیا بتائیں اس دن کی؟ یوم لا بے نہیں ہوگی یہ. اور دوسرے آدمی سوچے اچھا چلو ولا خلہ. خلہ کیا ہے؟ یہ دوستی کام آ جائے. یعنی کوئی دوست ایسا ہو جو ہمیں اپنا کوئی ہماری مدد کر دے، کوئی ہمیں بچا لے. یعنی کوئی معاملہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی. ولا خلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا بیع ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی.
ہاں آدمی کا عمل ہی کام آئے گا، یہ بات ہے نا، جو اس کا عمل ہے وہ اس کے کام آئے گا۔ ایسا بھی ہوگا آدمی کہے گا کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا، تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یعنی غلط آدمی کی دوستی، ہاں اچھے لوگوں سے دوستی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے کام کیے تو کام آئے گی، یعنی وہاں بھی یہ بات ہے یہ۔ لیکن یہ کہ کوئی کسی کے دوست کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اصل چیز انسان کا عمل ہے، عمل کی بنیاد پر پھر رعایت کی بات ہوگی۔ تو کیا کہا آگے، کیا کہہ دیا، تیسری بات کیا کہہ دی، ولا خلتم ولا شفاعہ، اور شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، یعنی نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی اس میں جو ہے دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ یہ اس دن کی خصوصیت اللہ نے بتائی ہے۔ حالانکہ سفارش کا تو ذکر ہے، شفاعت کا ذکر آتا ہے نا، لیکن جب سفارش کو پڑھو، شفاعت کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے خود کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں۔ ابھی آگے آیت الکرسی ہے، وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور سفارش کرے؟ اپنی مرضی سے اللہ ہی کہے گا آپ ان کے حق میں سفارش کیجئے تاکہ آپ کی عزت افزائی ہو، یعنی اپنے نیک بندوں کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں رعایت دینی ہے، اس لیے کہ یہ بہرحال کام تو کیا ہے، پورا نہیں کیا ہے، رعایت کے مستحق، چلو رعایت ہی پاس کرو۔ فیل رعایتی پاس سارے نمبر میں، سارے پرچوں میں فیل ہے، اسے تو کوئی رعایتی پاس نہیں کرتے، کوئی ایک آدھ پرچے کچھ نمبر کم رہ گئے، کچھ ایسا ہو گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے رعایتی پاس کر دو، مجموعی حالات دیکھ کے ہوتا ہے نا یہ، تو بھائی یہی معاملہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو، دیگر کو، یہ جو ہے ان کے ذریعے کام ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پکا فیل اور پھر کہا جائے کہ اچھا بھائی چلو اپنی مرضی سے اسے ایسا کرو کہ آئیں سے جو ہے شفاعت اس کی ہو جائے، اپنی مرضی تو چلے گی نہیں، اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ اور وہ جو حدیث ہے بڑی طویل، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کے لائیں گے، جہنم سے نکال کے لائیں گے، مگر پہلے تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ حالات ہوں گے، کیا کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لیکن وہاں بھی کیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ایمان کا معاملہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، کچھ نہ کچھ، یعنی اس بنیاد پر سزا بھگتنے کے بعد ایسے حالات، تو یار ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں چلا جائے آدمی، کیسے، کس کا حوصلہ ہے؟ یعنی ایمان جہنم یہ جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر رہی ہے۔ اور پھر آخر میں بھی کیا ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اب وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا، یعنی قرآن نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا جو یہ جرم کرے گا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، تو سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہ جو غلط فہمی ہے آدمی کی کہ عمل نہ کروں اور کل فلاں سے ایسے کام چل جائے گا، ایسے چل جائے گا، ایسے چل جائے گا، اس غلط فہمی سے باہر آئے۔ اور اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، یعنی آدمی آسان حساب کے ساتھ جنت میں چلا جائے یا بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے، یعنی یہ جو ہے آدمی چاہتا ہے نا، یہ یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے چلو ایسے بھی، یعنی یہاں پر بھی اگر کسی کے اندر یہ یہودیوں کے بارے میں کہا ہے، وہ کہتے تھے جہنم میں گئے بھی تو کچھ روز بعد میں نکال لیے جائیں گے، یعنی یہ تصور جو ہے جہنم میں جانے کا، تو اللہ نے کہا اس میں یہ پڑھ کر ہم آئے، بلکہ آگے بڑھیں گے، فما اصبرہم، کیا یہ آگ پر صبر کر رہے ہیں، یعنی کیسا حوصلہ ہے ان کا۔ تو غرض یہ کہ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کچھ ہو نہیں سکے، یعنی حشر کے دن سے پہلے آج کام کرو، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا انفقو، خرچ کرو، تو یہ مال بھی خرچ کرو، یہ وقت بھی لگاؤ، یہ جان بھی لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اور پھر کیا کہا، والکافرون هم الظالمون، اور حقیقت کیا ہے، بات یہی ہے کہ ظالم وہی لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب تو مسلمانوں سے بات ہو رہی تھی نا، تو کفر ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، انکار کے معنوں میں بھی، تب یہاں تو ایمان والوں سے بات کر کے تو بہرحال وہ والے بھی، اور جو پھر اللہ کی بات نہ مانے، یعنی اللہ کے نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کریں، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کرنے کے لیے آدمی تیار نہ ہو، تو پھر اس کی بدبختی کا کیا کہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا، والکافرون هم الظالمون،
اور کافر جو ہیں جو کفر کے روش اختیار کرتے ہیں جو وہی اصل میں ظالم ہیں، یعنی اپنے لیے خود اپنی ذات پر ظلم کر کے خود اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ آج کی اس دن کو اب غنیمت جانتے ہوئے اس مہلت عمل کو، اپنا وقت کا درست استعمال، اللہ سے وہ سودا جو ہم نے جنت کے بدلے کرنا ہے اسے شعوری طور پر آدمی یاد رکھے، اور پھر اللہ کی مرضی کو اس مال اور جان کے اوپر جو ہے اس پر اسی کو غالب کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو یقیناً پھر یہ سودا اللہ کے پاس ہمارے لیے کامیابی کا ضمانت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کوئی بات مزید؟ کیا؟ ہاں غلو، ہاں جی دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو بات اللہ نے اللہ کے رسول نے بتا دی ہے وہ کفایت کرتی ہے، اور اس میں یہی چیزیں جس کے اندر آدمی اس اعتبار سے قرآن مجید میں ایسے کئی مضامین آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا کہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ بات بتائی پوری کائنات ہم نے کس لیے پیدا کی، تمہارے لیے پیدا کی۔ انسانوں سے بات ہو رہی ہے، ہم سب کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ بات ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اتنا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، یہ سارا سلسلہ اس طرح سے بنتا ہے کہ لوگ یہ اور ہم ان کے امتی، لہذا ہم کچھ کریں نہ کریں ہم سیدھے جنت میں، یہ تصور لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس چکر میں سارے مسائل جو ہوتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے، اسے کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی کرے گا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے، یہ بات کہنا، یہ چیز جو اپنی جگہ پر ہے کہ صاحب یہ اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا ہم ان رسول کی امت میں، یعنی اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ کے لیے جو درجات اللہ نے رکھے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، لہذا کسی ضعیف حدیث سے، کسی موضوع حدیث سے کوئی ایسا لے کر اور ان کے مرتبہ بلند کرنے کی کوشش کرے کوئی، تو احمقانہ بات ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے جس مرتبہ بلند کر دیے وہ ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے جتنی اللہ نے بتا دی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے گریز کرتے ہوئے جس کے اندر کسی کی توہین ہوتی ہو کسی رسول کی، یا کوئی اور بات ہوتی ہو، یا کوئی ضعیف حدیث کا سہارا لیا جائے، یا کسی موضوع کی بات کی جائے، تو جو چیزیں امت میں متفق علیہ ہیں ان پر رہیے اور ان پر کام کیجیے، بات ختم۔